أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. یہ سورۃ الاحزاب کی 50ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. جیسا کہ گزشتہ سنیچر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اگر اس دیوالی زندگی کے اندر کوئی اونچ نیچ آ جاوے، لڑائی جھگڑے ہو جاوے، تو آدمی فوراً اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. شریعت نے طلاق دینے سے پہلے عورت کو سمجھانے کے 4 طریقے بتائے ہیں. ان میں سب سے پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ بیوی کو نصیحت کی جاوے پیار محبت کے ساتھ. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بستر کو الگ کر دیا جاوے سونے کے وقت. تیسرا طریقہ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو ضرورت کے بقدر اس کو مارے، اور اس کی بھی میں نے شرطیں بیان کی تھی کہ مارنا بھی کیسا ہونا چاہیے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ اگر اس سے بھی کام نہیں ہو رہا تو پھر ایک بڑا آدمی مرد کی جانب سے، ایک بڑا آدمی عورت کی یعنی بیوی کی جانب سے بیٹھ کر آپس کے اندر اس کے مسئلے کو حل کرے گا. یہ 4 طریقے بتائے ہیں. لیکن اگر ان 4 طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد بھی معاملہ درست نہیں ہو پا رہا ہے تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ مجبوری کے اندر 5واں طریقہ یعنی طلاق کو اختیار کیا جاوے. ظاہری بات ہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے جو بالکل مجبوری کے درجے کے اندر اس کو شریعت نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو چیز مجبور کے درجے کے اندر استعمال ہوتی ہے آدمی اس کو بڑے غور و فکر کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ اس کام کو کرتا ہے جو مجبوری میں کیا جاتا ہو. مجبوری کا کام کوئی بھی آدمی جلد بازی کے اندر یا غصے کی حالت میں نہیں کرتا. تو طلاق کہ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جاوے مجبوری کے درجے کے اندر تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آدمی سوچ سمجھ کر طلاق دے، جلد بازی سے کام نہ لے. اور شریعت نے پھر طلاق دینے کے شرائط بتائے کہ اگر انتہائی مجبوری کے درجے کے اندر اگر طلاق دینے کی نوبت آئے تو آدمی سب سے پہلے اپنی عورت کو ایک ہی طلاق دے. ہمارے یہاں 3 طلاق ہے ہی نہیں. آدمی فوراً، کیونکہ ہم
ان مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ذہن کے اندر یہی ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر عورت کو 3 طلاق دو تو ہی وہ طلاق والی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ان کے مسائل کو بھی آدمی کو جاننا چاہیے۔ تو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر آدمی مجبوری کے درجے کے اندر طلاق دے رہا ہے تو صرف 1 طلاق دے، اور 1 طلاق بھی کس حالت کے اندر دینی ہے؟ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ 1 طلاق دے گا تو ایسی حالت کے اندر کہ وہ حالت عورت کی پاکیزگی کی حالت ہو۔ ایک تو ہوتا ہے عورت حالت حیض کے اندر ہوتی ہے، یعنی ماسک کا خون آتا ہے۔ اب ماسک کے خون کے اندر شریعت یوں کہہ رہی ہے کہ عورت کو طلاق نہ دو، عورت کو طلاق نہ دو، اور اس ایام ختم ہونے کے بعد آدمی کے پاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ اب جس کی جیسی عورت کی عادت، کسی کو 5 دن 6 دن 7 دن جو بھی ہو، اس کے بعد پاکی کے ایام یعنی عورت پاک ہوتی ہے، اور یہ مدت کم از کم 1 مہینہ رہتی ہے، کم از کم 1 مہینہ، پھر دوبارہ پھر اس کو حیض آتا ہے۔ تو یہ پہلے حیض اور دوسرے حیض، اس کے درمیان جو وقت ہے پاکی کا، جس کو عربی کے اندر طہور کہا جاتا ہے، تو اس طہور اور وہ طہور 1 مہینے تک جو رہتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس عورت کے ساتھ آدمی نے ہم بستری نہ کی ہو، صحبت نہ کی ہو۔ ایسی حالت کے اندر اگر مجبوری کے درجے کے اندر طلاق دینے کی نوبت آتی ہے تو آدمی ایسی حالت یعنی وہ پاکیزگی ہوئی حالت ہو، اور وہ بھی ایسی پاکیزگی کہ اس پاکیزگی کے اندر مرد نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، ایسی پاکیزگی کے اندر 1 طلاق دے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حالت حیض کے اندر ہم بستری کرنا یہ تو حرام ہے، کہ اس کے اندر آدمی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حیض کی حالت کے اندر صحبت کی ہے، تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، اگر حیض کی حالت کے اندر حالانکہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر عورت نے صحبت کر لی اور اس صحبت کے ذریعے حمل رہ گیا تو امکان ہے کہ آنے والی اولاد کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ضرور پایا جائے گا، یہ امکان ہے۔ اس لیے حالت حیض کے اندر تو ہم بستر ہونا منع ہے، اور آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اس حیض کے بعد جو وقت آتا ہے وہ طہور کا ہے، تو اگر عورت کو طلاق دینے کی نوبت آئے تو ایسے طہور کے اندر طلاق دے کہ اس کے اندر اس مرد نے اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ 1 ہی طلاق دے، 1 طلاق دے، عدت پوری ہو جائے گی تو وہ عورت جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو پھر وہ جہاں اس کو نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کسی وقت اگر احساس ہوگا آدمی مرد عورت کو تو دوسری مرتبہ عدت 1 طلاق دی ہے تو عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ مرد یا عورت میں سے کسی کو پچھتاوا ہوا تو وہ دوبارہ نکاح کر دے بغیر حلالے کے اپنی عورت کو اپنے نکاح کے اندر لا سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دی ہے، عدت ختم ہو گئی تو اب حلالے کے بغیر آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ ایسے مسائل ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چونکہ یہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، جب دل کے اندر آیا صحبت کی، جب دماغ خراب ہوا عورت کو طلاق دے دی، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ان مسائل کو آدمی کو جاننا چاہیے کہ اگر طلاق دینے کی نوبت آئے، اللہ نہ کرے نہ آئے، لیکن اگر کسی مجبوری کے درجے کے اندر آ گئی تو کیسے کتنی طلاق دینی ہے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ سارے مسائل ایسے ہیں کہ اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو بیٹھ کر پوچھنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب دے دیتا ہے اس کے بعد سارے مسائل کو پوچھتا ہے، جس کے وقت پھر کسی مفتیان کرام کے پاس بھی اس کا حل نہیں ہوتا۔ اس لیے ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جاوے آخری درجے کے اندر تو 1 طلاق دے اپنی عورت کو، اور ایسے طہور کے اندر دے جس کے اندر اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر ان عورتوں کو طلاق دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم اس کو ہاتھ لگاؤ۔ یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ نکاح ہو گیا ابھی رخصتی نہیں ہوئی، یا تو نکاح ہو گیا رخصتی بھی ہو گئی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے خلوت صحیحہ یا تو عورت کو ملنے کا کبھی موقع اتفاق ہی نہیں ہوا اور طلاق کی نوبت آ گئی، تو قرآن پاک نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر ایسی عورت ہے شادی ہوئی نکاح ہوا لیکن یہ لوگ کبھی آپس کے اندر تنہائی میں ملے ہی نہیں ہیں اور کسی درجے کے اندر کسی مجبوری میں طلاق کی نوبت آ گئی، تو ان عورتوں کے اوپر عدت گزارنا واجب نہیں ہے، ان عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، اگر فوراً وہ دوسری جگہ کے اوپر نکاح کرنا چاہے تو وہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ من قبل ان تمسوہن، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو نہیں ہے ان عورتوں کے اوپر کوئی عدت جس کو وہ شمار کرے، فمتعوہن، شریعت کیسی ہم کو تعلیم دے رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے فمتعوہن کہ آپ ان عورتوں کو فائدہ بھی پہنچا دو، یعنی اگر آپ ان کو رخصت کر رہے ہیں تو فائدے کے ساتھ، احسان کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تم اس کو رخصت کرو۔ اب فمت کیسے رخصت کرنا ہے اور یہ اس کی ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ اس نے خوش دلی سے رخصت کی ہے، تو شریعت کہہ رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچاؤ۔ کیا مطلب کہ وہ جائیں تو بہترین ان کو ایک جوڑی کپڑا دو، ان کو ایک جس کے اندر سلوار ہو، اوپر جو اس کا ٹاپ ہے وہ اور دوپٹہ، اور ایک چیز یہ کہ ایک ایسی چادر جو جس سے اس کا بدن چھپا سکے وہ عورت، اس طرح یہ چیزیں ان کو دے کر ان کو رخصت کرو۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو خوش دلی کے ساتھ اس کو رخصت کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کیسی شریعت ہے ہماری کہ ایک ایک چیز کھول کھول کر ہم کو بتائی ہے کہ اگر آپ ان کو رخصت کر رہے ہیں تو ان کو فائدہ پہنچاؤ، لیکن کیا ہمارے معاشرے کے اندر اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ بلکہ آج لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے جو اس کو دیا ہے اس کو لینے کی فکر کر رہے ہیں، ہماری طرف سے تو دے نہیں، فائدہ نہیں پہنچا رہے، بلکہ جو پہلے دے دیا ہے ان کو بھی لینے کی فکر کر رہے ہیں۔ فمتعوہن کہ آپ ان کو فائدہ پہنچا دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور آپ ان کو بہترین اور خوبصورت انداز کے اندر اس عورت کو رخصت کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله، یہ لمبی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ امت کے اندر سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا رتبہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوا کرتا ہے، اور چل جائے کہ پھر نبیوں کے اندر بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو پوچھنا ہی کیا، دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کر سکے، اور جن لوگوں نے بھی کوشش کی ہے ان سارے لوگوں نے اخیر کے اندر یہی کہا ہے بات از خدا تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ اور کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو وہ چیزیں جو عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کے لیے حلال اور جائز نہیں رکھی، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایسی 4 یا 5 چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی اس کے کسی انسان کے لیے، کسی عام انسان کے لیے یہ چیزیں حلال اور جائز نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان عورتوں کو حلال کر دیا جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا، جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا۔ بظاہر یہ آیت سن کر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی بھی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو عورت ہمارے لیے، جس عورت کا مہر ہم نے ادا کر دیا وہ بھی ہمارے لیے حلال ہو گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو ان کے اندر خصوصیت یہ ہے، چونکہ اللہ کے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے اندر 4 سے زیادہ عورتیں تھیں، 4 سے زیادہ عورتیں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان ایک وقت کے اندر ایک ساتھ
4 عورتوں کو اگر اللہ نے اس کو طاقت دی ہے تو ایک وقت کے اندر 4 عورتوں کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قاعدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کے اندر ایک ساتھ کتنی بھی عورتوں کو چاہے ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا والوں کے لیے کیا قاعدہ ہے کہ ایک وقت کے اندر ایک ساتھ 4 عورتوں کے ساتھ اللہ نے طاقت دی ہے، 4 سے زائد وہ نکاح نہیں کر سکتا ایک ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ 4 سے زائد عورتوں کو اپنی نکاح کے اندر ایک ساتھ لانا چاہے تو بھی لا سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، چونکہ نبی امت کا رہبر اور امت کا پیشوا ہوا کرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہر انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک تو وہ زندگی جو گھر سے باہر کی زندگی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کی زندگی دیکھنے والے تو بہت سارے لوگ تھے، صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے جو حضور کی باہر کی زندگی کو انہوں نے دیکھا، لیکن گھریلو زندگی دیکھنے کے لیے ایک ہی چیز ہوا کرتی ہے اور وہ مستورات ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی ہی ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو دیکھ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ظاہری بات ہے 1 2 3 4 عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو بیان کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب گھریلو زندگی بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، تو یہ مصلحت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ 4 سے زائد عورتوں کو بھی اپنے نکاح کے اندر لانا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا سکتے تھے۔ آگے یہ بات فرمائی اللاتی آتیت اجورہن، کہ وہ عورتیں جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا، وہ عورتیں جن کا مہر آپ نے ادا کر دیا۔ اس کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرتے فوراً اس کی مہر کو بھی ادا کر دیتے، اس کی مہر کو بھی۔ یہ ایک سبق دیا گیا کہ اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ شادی کرے تو اس شادی جیسے ہی شادی ہو وہ فوراً اسی وقت اس کا مہر ادا کر دے، ادھر نہ رکھے۔ اجازت ہے ادھر رکھنے کی، لیکن ادب یہ ہے کہ جیسے ہی نکاح ہو فوراً ہی اس کے مہر کو ادا کر دیا جاوے۔ بلکہ مہر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر شادی کے وقت، نکاح کے وقت آدمی اس کو متعین نہیں کرتا تب بھی اس شوہر کے اوپر اس کا مہر واجب ہو جاتا ہے، وہ دینا ہی دینا ہے، واجب ہے مہر دینا۔ اور نکاح کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ نکاح کے اندر اصل چیز مہر ہی ہے، اصل چیز مہر ہے۔ مہر ادا کر دیا ہو گیا، ضروری نہیں ہے کہ اس کو 30 جوڑے 35 جوڑے اتنا سونا دو نے، وہ کرو نے، تیجوری نے، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل چیز نکاح کے اندر مہر ہے۔ مہر ادا کر دیا تو آپ کی یہ رشتہ طے ہو گیا اور اس کا آپ نے عورت کا حق ادا کر دیا، تو مہر یہ اصل چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت کے اندر ایک ساتھ 4 سے زائد عورتوں کے ساتھ بھی آپ نکاح کرنا چاہے، شادی کرنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت ہے۔ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور دوسری خصوصیت بیان فرمائی اور ہم نے حلال کر دیا وہ چیز جس کی آپ مالک ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا مالک بنا دیا، آپ کو اس کا مالک بنا دیا۔ اب یہ افا یہ فیعون سے مشتق ہے جس کا معنی مال غنیمت کے بھی ہوتا ہے، اور بغیر لڑائی کے جو مال فی جس کو کہتے ہیں اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت یا مال فی جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ لگے، یعنی جس کے ذریعے بھی کوئی عورت آپ کے پاس آئے تو ہم نے آپ کے لیے اس عورت کو بھی حلال کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی اللہ کے رسول کی کوئی بظاہر خصوصیت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ قاعدہ تو ہر ایک کے لیے ہے کہ اگر لڑائی کے اندر اگر کوئی عورت باندھی بن کر آتی ہے اور کوئی آدمی اس کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا چاہے جو اس کی ہی ملکیت ہوتی ہے، جیسے چاہے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے کوئی خاص بظاہر ہم کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن مفسرین نے اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طرح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک بیویاں ہیں، امت کی مائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان ان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتا اور کسی نے کی بھی نہیں، بلکہ حضرت عائشہ تو بہت چھوٹی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن آپ نے بغیر کسی سے شادی کیے ہوئے اللہ کے حکم اور حضور پاک کے طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، لیکن شادی نہیں کی، کوئی کر بھی نہیں سکتا اور کسی نے کی بھی نہیں۔ تو جس طرح ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کی ملکیت کے اندر جو باندھی، چونکہ وہ تو باندھیوں کا زمانہ تھا، غلام کا زمانہ تھا، عورتوں کی اور مردوں کی تو وہاں نیلامی ہوتی تھی، بیچا جاتا تھا ان کو، لوگ ان کو خرید کر باندھی بناتے تھے، عورت کو باندھی کہا جاتا، مرد کو غلام کہا جاتا تھا۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن باندھیوں کی اور جن عورتوں کی شادی ہوئی، جس طرح ان کی بیویوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اسی طرح امت کا کوئی فرد ان کی باندھیوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندھیاں ہوئی ان سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ خصوصیت اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بہت سارے کافر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، وہ کافر بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ اور تحفہ بھیجتے تھے۔ جیسے دنیا میں ہو رہا ہے کہ ایک ملک کے بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ کو کیا کرتے ہیں؟ تحفہ تحائف بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے کافر لوگ ہدیہ تحفہ بھیجتے تھے، جیسے کہ نجاشی بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے تحائف بھیجے تھے۔ حالانکہ وہ نجاشی بادشاہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا اور بغیر دیکھے وہ اللہ کے رسول پر ایمان لایا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا نجاشی بادشاہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے اس نجاشی جو افریقہ کا اندر ایک ملک کے، اس نجاشی بادشاہ کی جنازے کی نماز مدینے میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول نے پڑھائی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے قدرت کا کرشمہ بھی یہ تھا کہ مدینہ سے وہ نجاشی جہاں رہتا تھا افریقہ کے ملک کے اندر بہت سارے پہاڑ، بہت ساری چیزیں راستے کے اندر تھی، بہت سارے کلومیٹر دور تھا۔ قدرت کا کرشمہ یہ ساری چیزیں ہٹ گئی اور بالکل اس کا جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی کی جنازے کی نماز مدینے میں رہتے ہوئے پڑھائی۔ تو اس نجاشی بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے تحائف بھیجے تھے۔ شریعت کا قانون اور شریعت کا قاعدہ تو یہ ہے کہ اگر مسلمان بادشاہ ہو اور اس کو کوئی آدمی ہدیہ یا تحفہ دیتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہدیہ اور تحفہ کو اپنے لیے استعمال کرے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو اپنے عوام الناس یعنی ان کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اندر شریک کرے اور وہ چیزیں ان کے اوپر بھی تقسیم کرے۔ ان کے لیے اکیلے ایک بادشاہ کے لیے، مسلمان بادشاہ کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر کوئی کافر بادشاہ، اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی کافر بادشاہ آپ کو کوئی چیز ہدیے میں دیتا ہے تو صرف آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اکیلے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ اکیلے اس کو استعمال کر، ورنہ کسی بھی مسلمان بادشاہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر آپ کو ہدیہ دے رہا ہے، آپ عہدے اور بادشاہ بنے ہوئے ہیں تو صرف آپ ہی اس کے مالک ہو، یہ شریعت نے اجازت نہیں دی، بلکہ ساری رعیت کو اس کے اندر آپ کو شامل کرنا ضروری ہے۔ لیکن آج کل کے بادشاہ تو کہاں دیتے، وہ تو ہمارا ہی کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت تھی، تو جیسے کہ اس نجاشی بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے تحفے بھیجے تھے، ان تحفوں کے اندر ایک بہت ہی قیمتی تحفہ یعنی بہت ہی قریبی ایک عورت کو بھیجا تھا، ایک عورت کو تحفے کے اندر، اور اس نجاشی بادشاہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ شادی کر لیں، اس کا مہر میں ادا کروں گا، اس کا مہر میں ادا